احتشام صاحب میرا خیال میں اس کا بڑا زیادہ اچھا جواب دے سکیں گے. احتشام صاحب جو بطول پوائنٹ اٹھانا چاہ رہی ہیں, جی صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم میکرو اکنامک سے ہم مائکرو اکنامک کی طرف چلیں گے. ہمیں کسی جس طرح لارجر کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے تھے, میرا خیال ہے ہمیں اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں سوال اس وقت جو سب ہلکے پوچھ رہے ہیں نا, وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کی حکومت کی انکم کتنی ہے اور اس کا ایکسپینڈیچر کتنا ہے, اور یہ 3.4% کا جو خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت کیا کرے گی. نئے ٹیکسوں کی بات ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو ابھی بات کر رہے تھے ریلیونٹ بات ہو رہی تھی کہ جی ہر سال یہی بجٹ ہوتا ہے, یہی فگر آگے پیچھے کر کے دے دیے جاتے ہیں. دیکھیں میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, کئی برسوں سے مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ ورکنگ کیسے ہوتی ہے. لابیز کام کرتی ہیں جواد, کارٹرز کام کرتے ہیں, مافیاز کام کرتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں. فارماسوٹیکل کے ہوں, سیمنٹ کے ہوں, چینی کے ہوں, انڈسٹری کے ہوں, مینوفیکچرنگ کے ہوں, زراعت کے ہوں, وہ آ کے جناب پریویل کرتے ہیں اور وہ معذرت کے ساتھ سب کچھ جیبیں بھی گرم کرتے ہیں, فائدے مفاد لیتے بھی ہیں, دیتے بھی ہیں, اور وہ اپنے مفاد حاصل کر کے چلے جاتے ہیں. پروسیس میں آپ آدمی مارا جاتا ہے. اب کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بجٹ میں انوویشن کیوں نہیں ہوتی؟ کہہ دیا جاتا ہے جی متوازن بجٹ ہے, پیپلز فرینڈلی ہے, لیکن اصل میں دیکھا جائے بات یہ کہ ایک ہے وسائل کی بات. ہمارے انکم جو ہے نا وہ بڑھ نہیں رہی ہے, اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. انکم کیوں نہیں بڑھ رہی؟ بھئی حکومت جو اب بھی آتی ہے وہ ذمہ داری کیوں نہیں لیتی کہ ساری دنیا میں جو نمبر 1 جو وہ جس کو کہتے ہیں ٹیسٹ کے طور پہ چیز دی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کا سائز کتنا ہے, اس کو کم کتنا کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے وسائل کتنے ہیں, ہمارا پوٹینشیل کتنا ہے. مطلب دیکھیں نا, سب سے اہم بات ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہمارا دنیا میں شاید سب سے کم ہے. کئی برسوں سے 9.5 اور 10% پہ 11% پہ, ایک زمانے میں 13% پہ گیا. اب اگر یہ جس طرح حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ اس کو 13% پہ لے کے جانا ہے 2 سالوں میں, اور پھر الٹیمیٹلی 17% پہ لے کے جانا ہے, اگر 17% پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہوگا, سارے لوگ ٹیکس دیں گے, دکاندار, ریٹیلر, ہول سیلر اور جو پروفیشنل لوگ سارے ٹیکس دیں گے, ایگریکلچر انکم کا ٹیکس آئے گا, پھر جا کے بات بنے گی. دوسری بات ہے کہ جو ہمارے اکانومی کے سیکٹر اچھا کام کر رہے تھے, مطلب میرے لیے پریشان کن بات یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ نیچے چلا جا رہا ہے. جو آپ دیکھ لیں جناب گروتھ تھا ایک زمانے میں, ابھی بھی ہے. زراعت ہے, آپ دیکھ لیں 23% جی ڈی پی کا ہے, وہ دیکھ لیں 0.5% گروتھ آئی ہے, آپ 1.5% کے قریب آئی ہے مینوفیکچرنگ کی. اس طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو یہاں پہ لوگ آ کے اپنے کام نکلوا کے چلے جاتے ہیں, بااثر لوگ, مہارت یافتہ لوگ, مافیاز, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور تھوڑا سا پولیٹیکل لیول پہ دیانتداری کا مظاہرہ ہونا چاہیے, چاہے سیاسی جماعتیں ہیں, ہماری بیوروکریسی بیٹھی ہے کہ عام آدمی تو رول گیا ہے. ابھی اب 44% سے زیادہ جو ہے غربت کی نچلی سطح پہ لوگ چلے گئے ہیں, 16% لوگ جواد ہوئے ہیں جو انتہائی مفلسی کی حالت میں رہ رہے ہیں. تو سوال ایک ہی ہے کہ آپ انکم اور ایکسپینڈیچر, اس کا تفاوت, اس کو کیسے ختم کریں گے؟ نئے سیکٹر سے کیسے آپ نئی ریسورس موبلائزیشن لیں گے؟ آپ جو دعوے کرتے ہیں جی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی, بھائی نہیں ہوئی, مان لیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ ہوگی. ہاں یہ ہو سکتی ہے, پرووائڈیڈ کہ حکومت کنسسٹنسی دکھائے آمنا, اور یہ ہے کہ لانگ ٹرم پہ لوگوں کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرے, انویسٹرز آئیں. آپ کے انویسٹر چلے گئے چھوڑ کے, باہر سے کیسے آئیں گے؟ لیکن لانگ ٹرم جو گروتھ ریفارم جو ہیں اس کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.